أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی اگلی کتابوں کی، اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فصیلیں۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يشاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں کہ وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری میں مشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں، سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ اے رب، نہ پھر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس پر کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، دو فوجوں میں جنہیں مقابلہ ہوا، ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کہہ دے، کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے۔ پچھلی رات میں اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہی حاکم انصاف کا ہے۔ کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے کہ زبردست حکمت والا۔ ان الذین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانی
حکم برداری اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر، اور انہوں نے بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پائی سیدھی، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من الناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے ناغافل کر کے، یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ پھر کیا ہوگا حال جب ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور پورا پاوے گا ہر کوئی اپنا کیا
اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، تو کہہ: یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دیوے جس کو چاہے، اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے، اور عزت دیوے جس کو چاہے، اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردے سے، اور نکالے مردہ زندے سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے۔ بے شمار نہ بنا دین مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہہ: اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات، یا اس کے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اور اللہ اس کو معلوم ہے، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پاؤ گے ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق
پر جاوے دور کا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گا تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر عرض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ بے شک اللہ پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو اور عمران علیہ السلام کے گھر کو سارے جہان سے، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب کہا عمران علیہ السلام کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو۔ جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کھانے لگی؟ یہ اللہ کی پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ وہی دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ يَا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی،
جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح۔ اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر، اے مریم علیہ السلام بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت رب أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کے کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے، جب کہا فرشتوں نے اے مریم علیہ السلام اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مہی ہے، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کا مقربوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کا بیٹا مرتبہ والا
دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور تا کی باتیں اور توریت اور انجیل، اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندہ کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے۔ اور اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور گوری کو، اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو توریت ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ ہے رب میرا
اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔